مایا رسارونی ابھی 4 سال کی ہوئی ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ انہیں اپنی دوائیاں کیسے لینی ہیں۔ 1 سال پہلے انہیں لیوکیمیا کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ تقریباً موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ مایا کی والدہ کا خیال ہے کہ تانبے نکالنے کے لیے پلاسٹک کی الیکٹرانک کیبلز کو غیر قانونی طور پر جلانا ان کی بیٹی کی بیماری کے لیے کم از کم جزوی طور پر ذمہ دار ہے۔ ایسا ہیبرون کے قریب مغربی کنارے کے ان دیہاتوں میں روزانہ ہوتا ہے۔ وہ اس وقت حاملہ ہیں اور باہر نہیں جاتی کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ زہریلا دھواں ان کے بچے کو متاثر کر سکتا ہے۔ کالا دھواں یقینی طور پر بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ ہسپتال میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی وجہ وائرس ہے، لیکن یہ وائرس کہاں سے آیا؟ میں اس سے ڈرتی ہوں جو دھوئیں میں ہے۔ یہاں ایک گاؤں کے سابق میئر عبداللہ سویتی کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک فضلہ جلانا غیر قانونی ہے، لیکن یہ اسرائیل کے مغربی کنارے کی سرحد کے قریب دیہاتوں میں ہزاروں فلسطینی خاندانوں کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس عمل سے زہریلے مادے بھی پیدا ہوتے ہیں جو علاقے کی ہوا، مٹی اور پانی کو آلودہ کرتے ہیں۔ وہ اسرائیل سے تمام الیکٹرانک ناکارہ اشیاء جیسے کمپیوٹرز، کیبلز، ٹیلی ویژن، پلاسٹک لاتے ہیں اور دھات نکالنے کے لیے اسے یہاں جلا دیتے ہیں۔ یہ خوفناک آلودگی اور بیماری کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ کینسر پھیلا ہے اور کھیت اب اچھے نہیں رہے۔ یہ ہمارے لیے بہت برا ہے۔ ای کچرے کو جلانے کا اس خطے کا واحد متبادل صفا ری سائیکلنگ پلانٹ ہے جو کیبل کو جلانے کے بجائے اس کی پلاسٹک کی کوٹنگ کو محفوظ طریقے سے پیستا ہے۔ ری سائیکلنگ کے دیگر پروجیکٹس کو سویڈن نے چند سال پہلے ایک پائلٹ پروگرام کے طور پر فنڈ فراہم کیا تھا، لیکن فلسطینیوں کے سیاسی جھگڑوں کی وجہ سے اسے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ہم جلے ہوئے تاروں سے نکالے گئے تانبے کی فیصد کو کم کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہم ہر ماہ کم از کم 120 ٹن کیبل استعمال کرتے ہیں۔ تو تصور کریں اگر 120 ٹن تار کو پیسنے کی بجائے جلایا جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تاروں کو جلانے کا کام غیر قانونی لیکن منافع بخش ہے، اس لیے اسے روکنا مشکل ہے، حالانکہ اس سے ہر ایک کی صحت متاثر ہو رہی ہے، خاص طور پر بچوں کی۔ جلانے کے مرکز اور کینسر ہونے کے زیادہ امکان کے بیچ ایک مضبوط تعلق موجود ہے۔ مثلاً وہاں بچوں کے لمفوما کینسر کے کیسز کی بڑی تعداد موجود ہے۔ وہاں اس مخصوص قسم کا کینسر ہونے کا امکان عام شرح سے 4 گنا زیادہ ہے، اور یہاں ہم صرف ایک قسم کے کینسر کی بات کر رہے ہیں۔ 4 times۔ فی الحال ننھی مایا کینسر سے صحت یاب ہو چکی ہیں، لیکن علاقے میں سینکڑوں دیگر فلسطینی بچے بیمار ہو چکے ہیں، اور اگر جلانے کا عمل بند نہ کیا گیا تو وہ مزید تکلیف کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لنڈا گرائنسٹین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔